إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا تنہا خالق و مالک ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب و اہل بیت پر، اللہم صلی وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین گرامی، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 7 تاریخ ہے ربیع الاول کی۔ اس مہینے کے حوالے سے انشاءاللہ قسط وار میں آپ کے سامنے باتیں پیش کروں گا، اس لیے کہ ایک خطبے میں تمام باتیں نہیں کہی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے آئیے، سب سے پہلے چیز جو ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت، جو دین لے کر آئے تھے، وہ مکمل ہوا یا ادھورا ہے؟ یہ میری بات نہیں ہے، یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے جو دین کے علاوہ دوسرے کام کو کرتے ہیں اور اسے دین کا درجہ دیتے ہیں، ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا دین مکمل ہے یا ادھورا ہے؟ اگر دین مکمل ہے تو پھر آپ یہ چیز جو لا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ دین نہیں ہے تو وہ غیر دین ہے۔ اگر دین مکمل ہے، مکمل نہیں ہے، تو پھر آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن قرار دیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہونے کے بعد یا سوال جواب ہونے کے بعد امام شوکانی آگے کہتے ہیں کہ اب ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، شریعت میں تو یہ چیز موجود نہیں ہے، جو چیز مکمل ہے اس میں تو اس کی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو اسے لے کر کے آئیں۔ یہاں بھی خاموشی آپ کو ملے گی۔ دیکھیے، آج ایک مغالطہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، ہمارے بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں کہ دلیل سب لوگ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، دلیل وہی ہے جو کتاب و سنت سے اور فہم سلف سے دی جائے، اس کے علاوہ جتنی باتیں کہی جاتی ہیں وہ دلیل نہیں ہے، وہ کنفیوژن ہے، دلیل نہیں ہے۔
دلیل ایسی ہو جو مسلط ہو جائے، اس کے بعد آدمی خاموش ہو جائے اور سامنے والے کو بھی لگے کہ ہاں واقعی اس نے اپنی بات مکمل کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی وفات، یہ دونوں کا موازنہ ہمیں کرنا چاہیے کہ آج جو لوگ سورہ یونس کی آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اس بدعت کی دلیل ہے، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں بلا تفریق مسلک، کوئی مائی کا لال ثابت تو کر دے کہ اس آیت کی تفسیر جو تم کر رہے ہو، اس آیت سے جو تم دلیل دے رہے ہو، کسی مفسر نے یا کسی محدث نے یہ دلیل دی ہو؟ یہاں بھی آپ کو خاموشی نظر آئے۔ تیسری بات کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کے حوالے سے کہا کہ یہ 12 ہیں، اس 12 میں 4 حرمت کے ہیں۔ آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں، میں سرسری آپ کو بتاتے جا رہا ہوں۔ ان 4 مہینوں کی حرمت کو اللہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی، اور 5واں مہینہ جو رمضان المبارک کا ہے اس کی فضیلت قرآن اور حدیث دونوں میں شمار ہوئی ہے۔ 4 حرمت کے اور 1 رمضان، 5 مہینے۔ اس کے علاوہ کسی مہینے کی فضیلت کہ اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے اس لیے اس مہینے کی کوئی فضیلت ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے، کتاب و سنت خاموش، کتاب و سنت خاموش ہے۔ پھر یہ چیز جو ہم اور آپ کرتے ہیں یہ کیا ہے، یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، مشہور آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو پوری کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کو، یہ دین اسلام جس کو ہم کہتے ہیں بحیثیت دین، اللہ اس سے راضی ہو۔ یہ آیت کی تفسیر۔ بھائیو، یہ آیت جہاں بھی آپ پڑھیں گے، ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس آیت کے ضمن میں اہل علم بیان کرتے ہیں، اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَن يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنذِرُهُمْ شَرِّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو بھی نبی گزرے، جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو ہر اس چیز کو بتا دیا جو ان پر واجب تھا اللہ رب العالمین کی جانب سے، اور ہر اس چیز سے اپنی امت کو ڈرا دیا جس چیز سے اللہ رب العالمین نے ان کو بتایا تھا، جس چیز کے بارے میں اللہ نے ان کو بتایا تھا۔ یعنی ایسی کوئی چیز جو نیکی ہو نبی نے چھوڑا نہیں، جو برائی ہو نبی نے چھوڑا نہیں۔ اب بچا کیا رہ گیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو لائیں؟ آئیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک قول ہے، اس سے پہلے اسی سے ملتی جلتی ایک روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی کے حوالے سے ذکر کیا، کہتے ہیں ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا وامرتکم بہ وما ترکت شیئا یبعدکم عن اللہ۔ بہت بڑی بات ہے، یہ سب یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ آج جو لوگ بدعت انجام دیتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس دنیا میں، آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ یعنی آپ یہ مثال دے سکتے ہیں کہ ایک بھرا ہوا بوتل، ایک بھرا ہوا گلاس اللہ کے نبی نے ہم کو دیا، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے
کہ آپ کسی چیز کو داخل کریں۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ما ترکت شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسی کسی چیز کو ہم نے نہیں چھوڑا یقربکم الی اللہ، جو تمہیں اللہ کے قریب کرے، جس سے تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہو، اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل ہو، ایسی کسی چیز کو ہم نے نہیں چھوڑا، اور ایسی کسی چیز کو بھی تم کو بتانے سے میں باز نہیں رہا یبعدکم الی اللہ، جو اللہ سے تم کو دور کرے۔ بھائیو، اتنی وضاحت کے بعد آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں اور بدعت میں مبتلا ہیں، ان کو یہ حدیث آپ جا کر سنائیں کہ ہم اپنی جانب سے کسی چیز کو نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز بتا دی ہے۔ اور وضاحت کے ساتھ بتاؤں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں، دیکھیے، لقد ترکنا محمد، ابو ذر غفاری کہتے ہیں لقد ترکنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء الا وذكر لنا علما۔ سبحان اللہ، اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کتنا بڑا بد نصیب ہوگا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز، باریک باریک چیز تک ہمیں بتا دی۔ لقد ترکنا محمد، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز چھوڑا ہی نہیں۔ وما يحرك طائر، مثال دیکھیے، ایک پرندہ آسمان میں اڑ رہا ہے، اس پرندے کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ کیا بتا دیا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ پرندہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا، اس کا شکار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اتنی باریک چیزیں بتانے کے بعد، اتنی باتیں بتانے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں، ابھی دین میں کچھ اور چیزیں ہیں جو دین ہمارا محتاج ہے کہ ہم اس میں ڈالیں، جی نہیں۔ یاد رکھیے، دین کی حفاظت، دین کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، اس کی اشاعت ہمارے ذمے ہے، لیکن اس کے اندر کسی نئی چیز کو داخل کرنا یہ بدعت ہے۔ اتنی ساری وضاحت کے بعد آئیے کہ یہ جو عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے، پرانے لوگوں کو معلوم ہوگا، میں نام نہیں لوں گا، ہندوستان کی اس سرزمین پر کتنے سارے پرائم منسٹر آئے ہیں۔ ایک پرائم منسٹر گزرا ہے، اسی کے زمانے میں ہندوستان کے اندر عید میلاد النبی کی جو چھٹی منظور ہوئی تھی وہ 12 وفات کے نام سے۔ کسی کو شک ہو جا کر کے پڑھ لے، آج کل ہر چیز موجود ہے۔ کس نام سے؟ 12 وفات کے۔ بہت غور سے سنیے گا، اسی لیے میں قسطوار لے کے جا رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ 12 وفات کے نام سے ہندوستان میں چھٹی اسی نام سے منظور ہوئی تھی۔ لوگوں نے عار دلایا کہ تم کیسے غلیظ انسان ہو کہ 12 وفات بھی کہتے ہو، نبی کے وفات پر خوشیاں بھی مناتے ہو، کتنے بڑے جاہل ہو تم۔ اب دیکھیے، بدعت کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہوتا ہے، بدعت بدلتی رہتی ہے، بدعت بدلتی رہتی ہے۔ بدعت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک حالت پر نہیں رہتا، اس کی ایک حالت نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے ایام آئیں گے، حکمراں آئیں گے، ماحول آئے گا، بدلتا رہے گا۔ یہ عید میلاد النبی بھی بدل رہی ہے جی۔ پچھلے سال ہبلی میں، گلبرگہ میں کچھ تہوار ٹکرائے غیر مسلموں کے، تو اس کو ان لوگوں نے کمپرومائز کر لیا، چلو ہم دوسری تاریخ میں منا لیں گے، آپ اپنی منا لو۔ کیا عید بقرعید بھی کبھی تبدیل ہوتی ہے؟
یہ سب سے بڑی دلیل ہے بھائیو۔ میں اس منبر سے ایک پیغام آپ سب کو دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنی غلیظ چیز ہے، اور یہ کس نے دیا ہے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہ 12 وفات کے نام سے جانی جاتی تھی۔ جب آر دلایا گیا تو اب ان بدعتیوں نے سوچا کہ چلو اس کو کوئی دوسرا نام دیا جائے، چونکہ بڑی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، نبی کی وفات کو مانتے ہی نہیں ہو، کہتے ہو نبی قبر میں زندہ ہیں، الٹی سیدھی دلیلیں بھی دیتے ہو، اور پھر 12 وفات بھی کہتے ہو، خوشیاں بھی مناتے ہو۔ تو یہ وہی ہو گیا، ہمارے گھٹنا پھوٹے سر، کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، کہا چلو اس کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے تبدیل کر کے اس کا نام عید میلاد النبی رکھا، اس کو تبدیل کر کے عید میلاد النبی رکھا، اور پھر یہ جشن عید میلاد النبی بر صغیر ہند و پاک میں منایا جانے لگا۔ اور یاد رکھیے، یہ ہند و پاک کے علاوہ کہیں یہ چیز آپ کو نہیں ملے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو دنیا کے کونے کونے میں موجود ہوتی، صرف یہاں نہیں، پڑوسی ملک میں نہیں، اور دیگر جگہوں میں نہیں، ہر جگہ ہوتی۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ صرف بر صغیر اور ہند و پاک میں منایا جاتا ہے۔ تو یہ عید میلاد النبی کے نام سے لوگوں نے جشن منانا شروع کیا ہے۔ اس جشن کو مناتے وقت تھوڑا آپ غور کریں، کتنے غیر اسلامی کام مسلمان کرتے ہیں، اور کتنے غیر مسلم ہیں جو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور کیا امیج لے کر کے جاتے ہیں، کیا یہی اسلام ہے؟ اس سے بہتر تو ہمارا مذہب ہے، اور ان کے مذہب میں اور اس واقعے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی جشن نکالتے ہیں، وہ بھی جشن نکالتے ہیں، یہ بھی کود پھاند کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس پر کتنی فضول خرچی ہوتی ہے، کروڑوں روپے امت کے برباد ہوتے ہیں۔ آج اس قوم کو تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، ترقی کے لیے پیسے نہیں ہیں، بھکاری بنے رہتے ہیں، لیکن اڑانے کے لیے پیسے ہیں، پٹاخے مارنے کے لیے پیسے ہیں ان کے پاس، ان کے بچے کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں، کتنے کاغذ ویسٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے، یہ ذہن صاف کر لیجیے، یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ آیا کہاں سے؟ اس کی تحقیق، بڑی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ایک مصر کے مصنف ہیں، مورخ بھی ہیں اور مفتی بھی رہے ہیں، ان کا نام ہے علامہ محمد بقیت المطیعی حنفی رحمہ اللہ، مورخ بھی ہیں، مفتی بھی رہے ہیں۔ ان کی بہت مشہور کتاب ہے احسن الکلام فیما یتعلق بالسنت والبدعۃ من الاحکام، یہ کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر اس کی حقیقت کو ظاہر کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اسلام ہے یا غیر اسلام۔ کیا لکھتے ہیں دیکھیے، ان اول من احدثها بالقاہرہ الخلفاء الفاطمیون واولهم المعز لدین اللہ الی آخرہ۔ یہ سب سے پہلے مصر کے اندر، جسے آپ آج انگریزی زبان میں ایجپٹ کہتے ہیں، مصر کے اندر یہ بدعت جس نے ایجاد کی، وہ ایک عبیدی جو اپنے آپ کو فاطمی کہلاتا ہے، فاطمی حکمراں ہے، اپنے آپ کا تعلق فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جوڑتا ہے، اسی کا نام ہے، اور یہ المعز لدین اللہ، جسے اردو میں معیز الدولہ کہتے ہیں، اسی نے یہ بدعت سب سے پہلے ایجاد کی ہے۔ کب ایجاد کی اس نے؟ 362 ہجری میں، 362 ہجری میں۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، 362 ہجری میں جب یہ ایجاد ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہترین زمانوں کے حوالے سے جو بات کہی ہے، کیا کہا آپ نے؟ خیر الناس قرنی، بہتر زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو اس شیطانیت کا، معاف کیجیے گا، یہ جو شیطانی کاروبار اس زمین پر چل رہا ہے، اس کا تعلق خیر القرون میں نہیں ہے، بہتر زمانے میں نہیں ہے۔ تو جب یہ بدتر زمانے میں آیا تو یہ کام بھی بدتر، کرنے والا بھی بدتر۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دلیل۔ خیر القرون، بہترین زمانہ، اور جب زمانہ بہتر تو لوگ بھی بہتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا زمانہ بہتر، میرے بعد کا زمانہ بہتر، اس کے بعد کا زمانہ بہتر، اس کے بعد فتنے۔ تو جب یہ خیر القرون میں نہیں ہے، 362 ہجری یعنی 300 پار کر رہا ہے، ایک صدی 100 سال کا ہوتا ہے، تو 300 کے بعد جو چیز آئی ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی کس نے ایجاد کی ہے؟ آئیے تھوڑا اور تفصیل دیکھیے کہ یہ ہے کون۔ یہ 362 ہجری میں اس نے ایجاد کیا، یہی مصنف بقیت، علامہ بقیت کہتے ہیں کہ یہ غایت درجہ کا رافضی تھا، غایت درجہ کا رافضی تھا، باطنی تھا، اور اسی بدبخت نے ایک بدعت نہیں کئی بدعتوں کو اس نے ایجاد کیا، یہاں تک کہ ایک مجلس نہیں، اس نے عید جو ہے اپنے نام سے بھی ایجاد کیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی ایجاد کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی ایجاد کیا، 6 عیدیں اس نے ایجاد کیا۔ اس کے بعد محرم الحرام میں جو ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، اس کا بھی موجد یہی بدبخت شیطان۔ کون تھا یہ؟ رافضی، غایت درجہ کا رافضی، اور یہ فاطمی رافضی تھا۔ اور فاطمی رافضی کے تعلق سے اہل سنت والجماعت، صرف اہل سنت والجماعت جب کہا جاتا ہے تو یہ متفقہ چیز ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ فاطمی رافضی مسلمان نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ رافضی ہیں۔ تو عید میلاد النبی کی ایجاد مسلمانوں نے نہیں، رافضیوں نے کی۔ اب تو آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ کام مسلمانوں کا ہے یا غیر مسلموں کا ہے۔ بھائیو، اتنی بات جاننے کے بعد تھوڑا ہم پیدائش اور وفات پر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلی قسط انشاءاللہ تعالی۔ اتنی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اس بدعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ازالے کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حاضرین گرامی، پیدائش اور وفات کے حوالے سے یہ بھی ایک محققانہ چیز ہے، تحقیق کی چیز ہے، ریسرچ کی چیز ہے۔ دنیا آج ریسرچ کر رہی ہے ہر چیز پہ، تو کتاب و سنت بھی ریسرچ کی چیز ہے، تاریخ بھی ریسرچ کی چیز ہے، اور تاریخ لکھنے والے عموماً شیعہ رہے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے محمد علی مرزا انجینئر، یہ شیطان جو تاریخ لے کر کے آتا ہے، یہ وہی تاریخ لے کر کے آتا ہے جو شیعوں نے لکھا جی۔ اور یہ جو شیطان تھا معیز الدولہ، اس شیطان نے سب سے پہلے صحابہ پہ اپنی زبان کھولا ہے، یہ بھی تاریخ سب سے پہلے۔ اس سے پہلے جو رافضی تھے، شیعہ تھے، وہ صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ یہی نالائق ہے جو سب سے پہلے صحابہ کرام پر تبرہ کسنے کی کوشش کیا، اور جب یہ حاکم بنا، جب کرسی سنبھالا، تو کوفہ کی جامع مسجد میں اس نے صحابہ کرام کے خلاف کتبہ لگایا، لا حول ولا قوت الا باللہ،
وہیں سے یہ صحابہ کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا، اور ہر آدمی آج اپنا حق سمجھنے لگا۔ ہم بھی بول سکتے ہیں، تمہیں حق کس نے دیا بولنے کا؟ تو یہ صحابہ کی سنت نہیں ہے، یہ رافضیوں کی ایجاد کی ہوئی ہے۔ چلیے، پیدائش کے حوالے سے محمود پاشا فلکی، یہ بھی مصر کے ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں، اہل علم جانتے ہیں۔ محمود پاشا فلکی، یہ ماہر فلکیات بھی ہیں، اسٹرونومی جسے کہتے ہیں آپ، اس کے بہت اچھے جاننے والے۔ پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اب تک کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے دن، وقت، سورج ڈوب رہا تھا یا کیا حالت تھی، پوری کیفیت انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ وہ اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو پٹیالہ کے قاضی تھے، ہندوستان میں آپ کی شخصیت متعارف نہیں ہے اہل علم میں، آپ کی مشہور زمانہ کتاب رحمۃ للعالمین۔ اسی طریقے سے آج اس دور کے بڑے مورخ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ باقی مورخین 12 کو کہتے ہیں، کچھ 8 کو کہتے ہیں، کچھ 7 کو کہتے ہیں۔ جب یہ بات آ گئی، مختلف ہی باتیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو کیا ہو گیا؟ یہ کنفیوژن آ گیا، مختلف ہی چیز ہو گئی ہے۔ تو ایک بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ پیدائش میں اختلاف ہے، پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن موت پر اتفاق ہے۔ پیدائش میں اختلاف ہے، موت پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یا 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یا 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن موت پر پورے مورخین کا اتفاق ہے۔ سیرت النبی کے مصنف، رحمت للعالمین کے مصنف، اسی طریقے سے دیگر جتنی بھی کتابیں سیرت پر لکھی گئی ہیں، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب تھوڑا سا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم میں سے کوئی بھی فرد کیا اپنے باپ کی موت پر خوشی منائے گا؟ اپنی والدہ کی موت پر خوشی منائے گا؟ اپنے رشتہ داروں یا اقربا کی موت پر خوشی منائے گا؟ یہ کون سا انصاف ہے جو آج ہم نے اپنے محلے کے اندر دیکھا ہے اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے، یہ سب کے سب جس طریقے سے اس زمانے میں بدعت کے پیچھے حکمرانوں کا ہاتھ رہا، پیسے والے اور طاقت والے لوگوں کا ہاتھ رہا، انہوں نے ڈٹ کر کے بدعت کو ایجاد بھی کروایا اور اس کو ڈھول تاشے بھی بجوائے، ناچ گانے بھی کروائے۔ آج بھی یہی حالت ہے ہندوستان کے اندر کہ یہ جتنے بھی بدعت کے رسیہ ہوتے ہیں، ڈھول تاشے بجانے والے، وہ ہری جھنڈی لے کر دوڑنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں منانے والے، یہ سب کے سب تقریباً دین سے دور لوگ ہوتے ہیں۔ دین کے دال سے بھی ان کی واقفیت نہیں ہوتی ہے۔ دیندار آدمی کبھی بھی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پہ خوشیاں نہیں مناتا۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ موت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، یہ کتنا بڑا سانحہ ہے امت کے لیے، یہ ہم کس سے پوچھیں؟ چلیے ہم سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، جو آپ کی صاحبزادی ہیں، اور آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جگر کے ٹکڑے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ آئیے، کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ فقالت فاطمة علیہ السلام وا کرب اباہ فقال لها
لیس علی ابیک کرب بعد اليوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کا جسم بھاری ہو گیا، آپ تھوڑا بیمار ہونے لگے، تو آپ بار بار غشی کھا کر گرتے تھے۔ انہی ایام میں آپ مسجد آنے کی کوشش کیے، بعد میں آپ مسجد نہیں آ سکے، وہی وقت ہے۔ کہتے ہیں فقالت، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، وا کرب ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ فقال لہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی کرب نہیں ہوگا، کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ علی کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ فلما مات قالت یا ابتاه اجاب ربنا دعاه، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یا ابتا، اے میرے ابا جان، ربن دعاه، آپ کے رب نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے۔ یا ابتا من جنت الفردوس، اے میرے ابا جان، آپ جنت الفردوس مأواہ، آپ کا ٹھکانہ ہو۔ یا ابتا الی جبرائیل نعنا، اے ابا جان، میں جبریل کو آپ کے موت کی خبر دیتی ہوں۔ فلما دفنا، جب اللہ کے نبی دفن کر دیے گئے، قالت فاطمۃ علیہ السلام، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یا انس، انس ہی اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کتاب المغازی کی روایت، اے انس، اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس، اے انس، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا، تمہیں ذرا بھی درد نہیں ہوا؟ اطابت انفسکم، تمہارے اندر ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ مٹی ڈال رہے تھے؟ طابت انفسکم، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ مٹی ڈال رہے تھے، تمہیں کیسے یہ گوارا کیا؟ یہ محبت میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے منع کیا۔ اطابت انفسکم، اے انس، تمہیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوا تم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ مٹی ڈال رہے تھے؟ التراب، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا صدمہ۔ بھائیو، آج ایک مسلمان، ایمان رکھنے والا، صحیح العقیدہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پہ خوشیاں منائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اہل بدعت ہیں اور یہ رافضیوں کے ہی چیلے اور چپاٹے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور بھی روایتیں ہیں، ام سلمہ کی ہیں، ام سلیم کی ہیں، اگلے جمعے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منانا یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے، اس لیے کہ اس کو بھی رافضیوں نے ایجاد کیا تھا اور عیسائیوں نے ایجاد کیا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشیاں مناتے تھے۔ اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے کہ کسی کی پیدائش پہ خوشی منائی جائے، کسی کے پیدائش پر جلوس نہیں، بالخصوص انبیاء جلوس نکالا جائے۔ اور آج کا جلوس یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود و نصارہ بھی شرم کرتے ہوں گے، اتنی حد کو یہ لوگ پار کر گئے۔ اور آج معاف کیجئے گا، ہمارے علماء کرام جو قائل ہیں اور فاعل بھی ہیں کہ عید، اگر یہ ساری چیزیں بند کر کے صرف جلوس نکالا جائے تو درست ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ دل سے نہیں، آپ لوگوں کا دل نہیں ٹوٹنا، اس لیے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ قوم آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ قوم آپ کے کنٹرول سے باہر جا چکی ہے۔ آپ اگر آج منع کریں گے، یہ قوم آپ سے پوچھے گی
کہ کل آپ نے اجازت دیا اور آج آپ منع کر رہے ہیں. ہمیں دھوم دھڑاکے کرنے کے لیے وقت نہیں مل پا رہا ہے, آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اسی ٹمکر میں 3-4 سال پہلے سارے علماء نے کوشش کیا کہ اس کو بند کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے, نہیں ہو سکا. کیوں؟ بدعت کو آپ نے شہ دیا, بدعت کو آپ نے سلگایا, اور آج یہ بھڑکتی انگار بن چکی ہے, آج یہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. اگر یہ جرأت ہے تو ہمیں ہے کتاب و سنت کے ماننے والے کو کہ ہم بباغ دہل کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, بدعت ہے, بدعت ہے. اس کو رافضیوں نے ایجاد کیا, سنیوں نے ایجاد نہیں کیا. اور آج ہم ہر بدعت کے خلاف وہی آواز لگائیں گے جو نبی نے لگایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لہٰذا آج یہاں کے سامعین جو یہاں موجود ہیں, میری خواتین, بہنیں, بیٹیاں, جوان, مرد, عورت, سب کے سب کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ سے جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے. اپنے بچوں پہ کنٹرول کیجئے جو باہر جا کر ناچتے ہیں اور ہری جھنڈی لگا کر اور پتے لگا کر راستوں کو گھیر کر لوگوں کا راستہ بند کرتے ہیں. جس اسلام نے راستے کو کشادہ کرنے کی تعلیم دی ہے, آج یہی مسلمان یہ یہود کے راستے پر چلتے ہوئے راستوں کو بلاک کرتا ہے, بند کرتا ہے, اور شامیانے لگا کر اور دلکوئیاں لگا کر کے راستوں کو جو ہے نا بلاک کر کے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے. اور یہ پیغام شیخ عبدالعظیم مدنی نے کسی موقع پر کہا تھا کہ میں نے اپنی کان سے سنا حیدرآباد کے ٹریفک میں کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے. کیوں؟ ٹریفک جام تھی, ان کا جلوس جا رہا تھا. بھائیو, کیا جواب دو گے کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حوض کوثر پر کھڑے ہوگے, جس وقت تم سے کہا جائے گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, دور ہو جاؤ, تم نے میرے بعد میرے دین میں بدعت ایجاد کر کے آئے ہو, چلو جائیں یہاں سے, تجھے حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہو. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں ہمارے کرتوت کی وجہ سے دی جا رہی ہے. کون سے مسلمان ہیں ہم؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. میں ان باتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ چونکہ آنے والا جو جمعہ ہوگا یہ ساری بدعت لوگ کر کر کے گزر چکے ہوں گے, یہ بتانا ضروری تھا. لیکن اس کو میں اور تفصیل سے آگے آپ کو بتاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں مجھے بتانی ہیں انشاءاللہ آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں گا. اخیراً آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ یہ جذباتی باتیں مت سمجھیے آپ, یہ میرے دل کا درد ہے تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. کل بھی ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے, یاد رکھیے لوگوں نے تانے دیے, لوگوں نے تانے دیے ہیں کہ اہل حدیثوں نے چیخ چیخ کر کے اور زیادہ جو ہے اس کو پھیلا دیا. بھائیو, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا منہج ہے کہ ہم شرک اور بدعت کے خلاف اس وقت تک آواز اٹھائیں گے جب تک ہمارے زبان میں طاقت ہے, ہاتھ میں طاقت ہے, اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے. یہی ہمارا مشن. اب رہی بات کہ یہ آگے کیوں بڑھتی جا رہی ہے, تو چونکہ یہ شیطانیت ہے, شیطانوں کا کام ہے, اور شیطان کو بدعت پر سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے, تو اس لیے یہ کرنے والوں کے پیچھے شیطان اپنا ڈنڈا لگاتا رہتا. بڑھو آگے, بڑھو آگے, بہت اچھا, بہت اچھے, بہت خوب. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, قرآن کہتا ہے ان کے اعمال کو شیطان نے خوبصورت بنا کر کے پیش کیا ہے. بڑھو بیٹا, بہت اچھا کام ہے. قیامت کے دن جب نبی کے سامنے سے جب گزرو گے تب پتہ چلے گا. تو یہ شیطان بڑھاوا دے رہا ہے اور یہ انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں, تو یہ شیطان کا بڑھاوا ہے. جو اس کو بڑھاوا مل رہا ہے, شاید کوئی مرد مجاہد پیدا ہو جو اس بدعت کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے, حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ, یونٹی کے ساتھ, یونائٹ ہو کر کے کہ یہ بدعت ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ سماج سے یہ گھن انشاءاللہ ختم ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو سنت پر قائم رکھے اور بدعت سے اللہ ہم سب کو دور رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمائے. آمین.
خطبے کے اختتام پر چند اعلانات ہیں جو میں کر دیتا ہوں یہیں سے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسجد سلفیہ کے اندر نیچے گراؤنڈ میں بچیوں کا مکتب چل رہا ہے، اور الحمدللہ کافی دقت نظری کے ساتھ معلمہ پڑھا رہی ہیں۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا اپنی بچیوں کو مکتب میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ بڑی خواتین پڑھنا چاہتی ہیں، آ کر کے مشورہ کریں، اپنا ٹائم ٹیبل طے کریں۔ اس دور میں تعلیم یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسی طریقے سے اوپر بھی مکتب چل رہا ہے بچوں کا، آپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، اس سے دین سیکھیں گے، بدعت سے بچیں گے، شرک سے بچیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 مسجدوں کا کام الحمدللہ چل رہا ہے۔ مسجد محمدی کی جو بلڈنگ بن رہی ہے اپنے اختتام کے اس پر ہے، اس کے لیے بہت ساری ضروریات کی چیزیں ہیں، آپ ان ضروریات کو ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کیش نہیں دے رہے ہیں تو آپ سریا دے سکتے ہیں، سیمنٹ دے سکتے ہیں، اینٹ دے سکتے ہیں، لوہا دے سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی جو ہے نا فنیشنگ کا کام چلے گا، اس کے لیے بھی ضروری چیزیں ہیں، آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عیدگاہ مسجد بھی اختتام پر کے طرف ہے، آپ اس کی طرف بھی دھیان دیں، اور اسی طرح سے جاتے ہوئے اپنی اس مسجد سلفیہ کا جہاں سے آپ کتاب و سنت کا پیغام سن رہے ہیں اس کا بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اور ہمارے ایک بھائی مالور سے آئے ہیں جہاں مسجد کی لیے زمین خریدی گئی ہے، مسجد محمدی جو کولار ڈسٹرکٹ کے اندر آتا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے، من بنا مسجداً بنا اللہ لہ بیتاً فی الجنہ کے تحت اس مسجد کا بھی بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ کے لیے جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، تو مالور سے آئے ہوئے ہمارے ساتھی کا بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اعزنا الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفاف والغنى والعفاف والغنى۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔